فرقوں کے اوپر ظاہر ایک برا وقت ہے اور علمی دلائل میں انہوں نے ناکام ہونے کے بعد اس قسم کی کوششیں شروع کی ہیں، لیکن یہ بڑی حیران کن چیز ہے کہ یہ چاروں اٹیمپٹس جو ہیں وہ ایک ہی فرقے کی طرف سے ہوئی ہیں اور ایک فرقے کی بھی ایک جماعت کے متاثرین ہیں، یعنی جو ٹی ایل پی جماعت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ٹی ایل پی نے کوئی آرگنائز طریقے سے یہ چیز لانچ کی ہے، نہ میرے پاس کوئی اس کے ثبوت موجود ہیں اور نہ ایجنسیز کی رپورٹس اس کو سپورٹ کرتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ بڑوں کا کام ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ وہ کس قسم کی تعلیمات دے رہے ہیں اپنے ماننے والوں کو۔ اب یہ جو چوتھی دفعہ جو بندہ آیا ہے وہ تو اب جیل میں ہے، وہ بچہ، مجھے تو اس پہ ترس ہی آ رہا ہے، 18 سال 2 مہینے اس کی عمر ہے اور گجرات شہر میں وہ ایک پاس کسی قصبے میں کھاریاں کے پاس رہنے والا ہے۔ تو اب پڑھتا وہ خادم رضوی صاحب کے مدرسے میں، جہاں ان کا وہ مزار سارا کچھ بنا ہوا ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے انہوں نے ایک مدرسہ بنایا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں مدرسے کا نام ابو ذر غفاری ہے اور کام وہاں کیا ہو رہے ہیں، کہاں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، کہاں ان کا زہد، اور کہاں یہ لوگ جو دین کے نام کے اوپر اتنا کچھ عوام سے لے رہے ہیں۔ 20 پارے اس نے حفظ کیے ہوئے اور علمی لیول یہ ہے کہ جب سینئر ایک پولیس کے آفیسر نے اس سے 1 to 1 انٹرویو کیا ہے تو اسے دین کی الف بے بھی نہیں پتا۔ ہاں، اس سے پوچھا کہ بھائی کیوں آئے ہو ادھر؟ جی گستاخ ہے۔ کیا گستاخی کی ہے؟ جی علماء نے کہا ہے کہ گستاخ ہے۔ یہ ان کا لیول ہے۔ اس نے کہا یار کوئی ایک چیز بتاؤ، کہتا نہیں میں نے خود نہیں سنا، علماء نے بتایا یہ گستاخ ہے۔ اب مجھے بتائیں، جب ہمارے لوگوں کا علمی لیول یہ ہو، ٹھیک ہے، تو اب پھر میرا یہ کام بنتا ہے نا کہ میں بریلوی پبلک کو بتاؤں کہ اصل میں گستاخ آپ لوگوں کے بزرگ رہے ہیں، انہوں نے اپنی چوری کو چھپانے کی خاطر لوگوں کو گستاخ کہنا شروع کر دیا، بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے کہ ہمارے بزرگوں سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے۔ جو بندہ ان کی اس غلطی کو ہائی لائٹ کرتا ہے، الٹا اسی کو گستاخ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلے زمانوں میں ان کے یہ کارنامے چلتے رہے ہیں کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، لوگ کاؤنٹر ویریفائی نہیں کر سکتے تھے۔ ایون ہمارے 1200 سال پہلے کے بھی جو بزرگ ہیں، محدثین ہوں، مفسرین ہوں، یہ سب کے سب لوگ، ان کے ساتھ یہ ایشو اٹیچ تھا کہ ان کے بارے میں آپ کو مختلف اقوال ملتے ہیں، بعض لوگ ان کے اوپر جرح کرتے ہیں اور بعض لوگ ان کی تعریف کر دیتے ہیں۔ اب وہ قبروں سے نکل کے اپنا دفاع خود نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے فضل سے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ میں نے مرنے سے پہلے ویڈیوز میں اپنے حوالے سے ہر چیز کلیریفائی کر دی ہوئی ہے اور مسلسل میں کرتا رہتا ہوں۔ میرے بارے میں آج سے کوئی 10,000 سال بعد آنے والا انسان بھی کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس زمانے میں اگر کوئی کلپ کاٹ کے پیش کرنے کی کوشش کرے گا تو آج اگر لاکھوں لوگ ہیں، اس وقت ملینز آف پیپل ہوں گے جواب دینے کے لیے کہ بھائی یہ بات نہیں تھی، یہ ہے۔ اور جب کوئی کہے گا کہ ثبوت، وہ کہیں گے یہ دیکھ لو اس کی ویڈیو۔ ابھی اگر آپ پرانے بزرگوں کے بارے میں کوئی بات بتاتے ہیں نا تو وہ پھر اس کے اوپر جرح کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں اس بات کی تو سند ہی درست نہیں ہے، وہ تو ایسا تھا، یہ جو بندہ اس کے بارے میں اچھے کامنٹس پاس کر رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے، یہ بات اس طرح نہیں، یوں تھی، تو وہ معاملہ ایمبیگوس ہو جاتا ہے۔ لیکن جس کی چیزیں ویڈیوز میں ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہیں اس کے بارے میں آپ دھوکہ تو نہیں کسی کو دے سکتے، اور میں سب سے بہتر اپنا مقدمہ خود لڑ سکتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ ابھی پچھلے دنوں میں میری پوری لائف سٹوری 3 گھنٹے کی ریکارڈ ہوئی ہے، وہ آپ دیکھیں۔ اس سے پہلے مجلس 50 انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا ریکارڈ ہوا، اور مجلس 100 کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا۔ تو میں نے مختلف مواقع کے اوپر اپنی تھاٹس پبلک کے سامنے رکھ دی ہیں۔ کسی شخص کو میری پرسنالٹی کو جج کرنے کے لیے کسی مخالف کی بات پر کان دھر کے بغیر ٹکٹ کے چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مخالف کی بات سنیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ میں نے وہ بات کیا کی ہوئی ہے۔ آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو آپ قرآن سے بھی جملے کاٹیں تو آپ قرآن کے منہ میں بھی اپنا لقمہ دے سکتے ہیں، احادیث کے منہ میں بھی اپنا لقمہ دے سکتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی میں بارہا بول چکا ہوں، بار بار بولتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی نیا نالج آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے، لیکن چونکہ یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز آتی ہیں تو میں تھوڑا بہت اس حوالے سے بول دیتا ہوں کہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے، ان کو ہم قانونی طریقے سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ اسی طریقے سے ہم لے کر چلیں گے۔ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے سے کوئی قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے یا کوئی غصہ نکالنے کے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کرے۔ اور اللہ کے فضل سے ہمارے اسٹوڈنٹس کی آپ تربیت دیکھیں کہ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کبھی بھی کسی عالم دین کا آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوئی کلپ کاٹ کے اپلوڈ نہیں کیا۔ یہ ہماری تربیت ہے، اور ان کے بزرگوں کا فیض، ان کے علماء کی تربیت یہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے بزرگ بھی جھوٹ بول کے گئے۔ ظاہر ہے کہ انہی کی اولاد ہے نا جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ اب جب یہ کوئی بندہ کلپ کاٹتا ہے اس وقت اسے شرم نہیں آتی کہ میں جو کاٹ رہا ہوں یہ بات تو اس نے کی نہیں ہے۔ بعض اوقات میں نے کوئی گفتگو الزامی جواب کے طور پر کی ہوتی ہے، بعض اوقات میں کسی دوسرے کی بات پریزنٹ کر رہا ہوتا ہوں، اور وہ ظاہر آپ بیچ میں سے کاٹیں گے تو یوں ہی لگے گا کہ میں اس حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ تو پھر آپ اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کریں، آپ عجیب و غریب قسم کے تھمب نیلز بنانے کی کوشش کریں،
اور کہیں کہ جی انجینئر نے یہ کہہ دیا تو انجینئر نے وہ کہہ دیا. تو پھر میں آپ لوگوں کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں, یا اصولاً تو مجھے قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے آپ لوگوں کے اوپر. جن کے اوپر پڑھی ہے تو وہ ذلیل ہو رہے ہیں, اکا دکا بندوں کے اوپر میں نے پڑھی, اور نہ ایسا کریں کہ میں کسی اور کے اوپر ایسی قنوت نازلہ پڑھوں کہ وہ اس کی قبر تک اس کے ساتھ جائے. ہم تو دعا کی روش ہی اختیار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو, اور ظاہر ہے کہ ہم بھی اسی طرح ہی تھے. یعنی آپ میں سے مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا ہے, ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ہاں, تو آلموسٹ 90% زیادہ لوگ وہی ہیں نا. تو انہوں نے تعارف کروا کے آپ لوگوں کو یہاں تک پہنچایا ہے. تو میں پازیٹیولی چیزوں کو دیکھتا ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں, جس طرح میرے خلاف یہ لوگ بولتے ہیں نا, اگر مجھے آپ زمانہ بریلویت میں دیکھتے نا تو میں اس سے زیادہ سخت تھا. ہاں, وہ بھی کیا دن تھے. ہاں, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں. ہاں, ہم بھی جن رہے ہیں بھائی. ہمیں کو پتا تھا ہم نے اتنا بڑا دیو بن جانا ہے, باباؤں کے بابا. ہاں جی, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سوچا نہیں تھا کہ اس طرح کا یہ معاملہ اٹھے گا. تو اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ ہر شر میں سے خیر نکالتا ہے. یہ معاملات اس طریقے سے مستقبل میں بھی اکا دکا واقعات چلتے رہیں گے. اس کی وجہ سے کوئی دعوت کا کام روکنے والی بات نہیں ہونی چاہیے, اور نہ ان کو ریبٹل کرنے کے لیے کوئی گالی گلوچ یا کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کی جائے, کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم اس سارے کے سارے اختلاف کو علمی رکھنا چاہتے ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھیں میں کتنا پازیٹیو ہوں. تیسری دفعہ جب مرڈر اٹیمپٹ ہوئی اکتوبر 2022 میں, انہوں نے وہ جو بندہ بھیجا تھا, ایک مولوی نے بھیجا تھا, میں اسے مشہور نہیں کرنا چاہتا, اس نے ویڈیو میں خود نام بھی لیا. وہ ایک بک کے اندر پوری کٹنگ کر کے وہ پسٹل لوڈڈ رکھی ہوئی تھی, تو وہ باہر پکڑا گیا. اور پروگرام شروع کرنے سے پہلے مجھے انہوں نے بتایا کہ اس طرح آیا تھا بندہ, اسے پکڑ لیا. میں نے اس کے بعد پروگرام کیا, اور حیران کن بات ہے اس پروگرام میں اسی ٹی ایل پی کی جماعت کا ایک جلوس تھا کے پی میں, جس پہ خان صاحب کی گورنمنٹ نے کریک ڈاؤن کیا تھا اور کچھ لوگ شہید بھی ہوئے تھے, اور میڈیا بلیک آؤٹ ہوا تھا اس حوالے سے. کوئی ان کے حق میں آواز بلند نہیں کر رہا تھا. اسی دن یہ سارا واقعہ دیکھنے کے باوجود میں نے کرنٹ افیئر کے طور پر ٹی ایل پی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کے اوپر میں نے عمران خان صاحب کو, جو اس وقت پوری تمکنت میں تھے, انہیں میں نے آڑے ہاتھوں لیا. اس سے بھی پہلے جب عدالتوں نے ضمانت دے دی تھی سعد رضوی صاحب کو, اس کے باوجود گورنمنٹ نہیں چھوڑ رہی تھی, تو صرف میری آواز بلند ہوئی تھی. صرف میری اس لیے کہ اگر ان کے اپنے فرقے کا کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. دوسرے لوگ تو ان کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے, مشرک کہتے ہیں, یہ ان کو گستاخ کہتے ہیں. اور یہ ساری باتیں میں نے کسی کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں کی. حقیقت بات ہے, میں ٹروتھ لور ہوں. میں اپنی عادت سے, اپنے عقیدے سے, اپنے ایمان سے مجبور ہوں کہ میں مظلوم کے لیے آواز اٹھاتا ہوں. تو ابھی بھی یہ جو معاملہ ہوا, میں کوئی بدگمانی نہیں کرتا کہ یہ ان کی جماعت نے کوئی آرگنائز چیز کی ہوگی. انڈیویجول ظاہر مدارس کے اندر جب اس قسم کی گفتگو میرے بارے میں سنیں گے تو کوئی موٹیویٹ ہو جاتا ہے, لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو اس جرم سے بری بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے مدارس کے اندر اس قسم کی تعلیمات دی جاتی ہیں دوسروں کے بارے میں. آپ لوگوں کو جب ابھاریں کہ قانون ہاتھ میں لیں, ایک طرف اسی ویڈیو میں کہتے ہیں کہ جی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے, اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کب تک تم لوگ یہ تماشا دیکھو گے, کوئی اٹھتا کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں اگر یہی اناؤنسمنٹ میں کرنی شروع کر دوں تو ان کے ساتھ کیا بنے گی, کیونکہ وہاں سے اٹھ کے تو یہاں کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کا بدلہ بھی لینا ہے. حقیقت بات ہے, میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آئے دن آپ کو سننے کو کوئی ملے کہ فلاں آج دربار اکھاڑ دیا گیا, اس کا گنبد توڑ دیا گیا, لیکن اس طرح کرنے سے کوئی دین کی خدمت ہو رہی ہوگی؟ یہ تو فساد فی الارض ہے. ہم لوگوں کو علمی طریقے سے قائل کریں گے کہ جن ہاتھوں نے یہ بت تراشے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے بت توڑیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں. تو یہ بریلوی عوام کی عدالت میں ہم اپنا مقدمہ ہمیشہ رکھتے ہیں, اور عوام نے سنا ہے اور انہوں نے حق کو قبول کیا ہے. دیکھیں میں نے 2012 کے اندر یہ بات کی تھی, میری ویڈیو لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنی. مسئلہ نمبر 71B, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اس کے سٹارٹ میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ جب تک بریلوی حق قبول نہیں کریں گے انقلاب نہیں آ سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ بریلوی حق قبول کریں, اور یہ چیز میں نے نبی الاسلام کی مبارک زندگی سے لرن کی ہے. جب تک آپ کے اپنے قبیلے کے لوگوں نے, قریش مکہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, اسلام عرب کی باؤنڈری سے باہر نہیں نکلا. آپ دیکھیں جب اینڈ پہ وہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور وہ نبی الاسلام کی لیگیسی کو آگے لے کے چلے ہیں, تو پھر رومنز اور پرشینز کو بھی انہوں نے ہی اکھاڑا ہے. یہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بریلوی مکتبہ فکر سب سے بڑا ہے, ڈومیننٹ ہے, تعداد کے اعتبار سے بھی زیادہ ہے, اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اوپر
انہیں ان کے علماء نے ایکسپلائٹ کیا ہوا ہے. اگر انہیں صحیح ڈائریکشن مل جائے اور یہ حق قبول کر لیں تو باقی تو شاہی کوئی نہیں, سیدھی سی بات ہے. اس کے لیے پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو ٹارگٹ کر کے ان کے سامنے مقدمہ رکھوں. اچھا, آپ میں سے کتنے لوگ پہلے بریلوی تھے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ہاں, یہ دیکھ لیں, یہ ذرا دکھائیں جی کیمرہ پیچھے کر کے, ذرا ان کو اندازہ ہو کہ ان کی محنتیں مجھے گالیاں دینا کتنا رنگ لا رہی ہیں. ہاں, تو کبھی مجھے قادیانی کہتے ہیں. بھائی جب تم مجھے بار بار قادیانی کہو گے تو انجینئر تو بھائی ڈرنے والا نہیں ہے. ہاں, مجھے بار بار قادیانی کہو گے, میں بار بار چشتی رسول اللہ والا زخم تمہارا چھیلوں گا, اتنی دفعہ چھیلوں گا کہ یہ کینسر بن جائے, اور میں نے بنا دیا ہے اللہ کے فضل سے. آج تم لوگ بھیک مانگتے پھر رہے ہو مجھ سے. دیکھیں وہ بریلوی علماء جنہوں نے گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھا ہوا تھا ہر فرقے کو, آج مجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمیں ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں, انجینئر صاحب کہتے ہیں ہمارا کلمہ الگ ہے, انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو گستاخ رسول کہتے ہیں. کتنے ڈیفینسو بورڈ میں چلے گئے, جن کو آپ قرآن بخاری مسلم سے حوالہ دیں تو وہ سنتے ہی کہتے تھے نجدی, وہابی, انگریزوں کے ایجنٹ, گستاخ رسول, یہ ساری ادبی گالیاں انہوں نے رکھی ہوئی تھیں. آج وہ بھول گئے سب کچھ, کیونکہ میں جڑا چک وڈیا نا انہوں. ہاں, اچھا, وہ ایک چک جو ہے نا, وہ مشین کی لینگویج میں بھی چک ہوتا ہے, آپ کسی کو گرپ کرنا, تو یہ پنجابی میں بھی وہی چک آ گیا. تو ان کو میں نے جو گرپ کی ہے نا اس حوالے سے, تو ان کا علاج میرے پاس ہی تھا. یہ اینٹی وینم جو انجینئر کی ڈاکٹرن ہے, جسے میں پھکی بھی کہتا ہوں, الزامی جواب, کہ ان کے اصول اور مبادی کے اوپر ان کو گرانا ہے, پہلوان کو اس کے زور کے اوپر گرانا ہے. انہوں نے ہر بات کے اوپر گستاخی کی رٹ لگائی ہے. تو پھر میں انہیں بتاؤں کہ گستاخیاں تو تمہارے بزرگ کر کے گئے ہیں, تم لوگ کس منہ سے آ کے آج ہمیں یہ سمجھاؤ گے کہ دین کیا ہے؟ چند ایک جملے رٹے ہوئے, چند ایک کہانیاں رٹی ہوئی جن کی آج میمز بن رہی ہیں. ہاں, اب میمز ہی بنیں گی بھائی. پہلے جب تمہارا مولوی کہتا تھا نا کہ شاہ بہاو الحق بیڑا تک, ہاں, اور بہاو الحق نقشبند وہ بخارے سے چلے, ہاں جی, اور مریدنی چبارے سے چلی اور آ کے کیچ کر لیا. ہاں, اس میں الفاظ ہے پکڑ کر اتارا. ہاں, حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں. آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے. جو اس کی ہم منصب تھی انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو. خیر, اس کو چھت پہ لے گئے. جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا, وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں, تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے. تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا, شیعہ للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقشبند. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی, حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا, تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو چبارے سے چل پڑی تھی, میں بخارے سے چل پڑا. نامحرم مریدنی کو تمہارے بابے نے کیچ کر کے اتارا, اور ہمیں ان بابوں کا پجاری بنا رہے ہو کہ جنہیں بیسک شریعت کا بھی نہیں پتا. کل تک یہ کرامت بنا کے پیش کرتے تھے, آج پھر میم بنے گی, کیونکہ ہم تو بتائیں گے کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا بیعت کرنے کے لیے بھی, اور تمہارے پیر مریدنیوں کو کیچ کرتے تھے. اور تم ہمیں یہ بتاتے ہو یہ بزرگان دین جو ہے نبی علیہ السلام کے راستے کے اوپر تھے. یہ راستے پہ وہ چل رہے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی کے ایک مرید نے صرف ایک لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی, جو نہ کوئی قرآن, نہ کوئی حدیث, نہ کوئی ایسا معاملہ, ایک مستحب, وہ بھی ان کا خود کا گھڑا ہوا مستحب. تو کہتے ہیں جی مرید کو انہوں نے نگاہ مار کے جلا کے راکھ کر دیا, اس کی روح پرواز کر گئی. اور بعد میں جب لوٹے کی طرف دیکھا تو اس کی ٹوٹی پھر سیدھی ہوگی. اور بھائی لوٹے کی ٹوٹی اگر پہلے سیدھی ہو جاتی بندہ تو بچ جاتا. آپ لوگ اس طرح کے کرتبوں کے اوپر اور جھوٹی کہانیوں کے اوپر سبحان اللہ کہا کرتے تھے. ہم تو کہتے ہیں کہ تمہارے بزرگوں کے اوپر 302 کا مقدمہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے مرید کو قتل کیا, اور ان مریدوں کو جو بےچارے اپنا ایمان بچانے کے لیے وہاں آئے تھے, ایمان سے بھی گئے اور جان سے بھی گئے. ایمان سے اس لیے گئے کہ وہ بزرگوں کے گستاخ ہو کے مرے ہیں, تو کیا فائدہ ہوا مرید ہونے کا؟ گستاخ ہو کے مرے نا, کہ بھی لوٹا نہیں رکھا صحیح. تو کیا ملا مرید ہونے سے؟ خاری کاٹی نا, الٹا پیر کا بھی مان لے گئے ساتھ, کیونکہ پیر نے بھی بندہ مار کے قتل نہ حق کیا ہے. ہاں,
اور قتل نہ حق مؤمن کی سزا سورہ النساء میں ہمیشہ کی جہنم آئی ہے. ہاں جی وہ مرید کے گیا کہ پیر نو بھی نال لے گیا. یہ کہتے سن ساڈے پیر مریداں نو نال لے کے جان گے, تواڈے مرید تواڈے پیراں نو نال لے کے جان گے. ہاں جی اب مجھے کسی نے نہیں کہنا کہ واقعات جھوٹے ہیں, نہ 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 بھائی, یہ پاپا جانی نے چھاپا ہوا ہے. ہاں اور تمہارے بزرگ سناتے رہے. پھر ہم تمہیں نہ سنائیں کہ صحیح بخاری میں آیا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کو وضو کروایا. میں 10 سال کا بچہ تھا, میری ماں خدمت کے لیے چھوڑ گئی نبی الاسلام کے پاس, اور ان 10 سالوں میں نبی الاسلام نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں, کبھی یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. اور کہتے ہیں میں بچہ تھا, بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا تھا, نبی الاسلام کام بھیجتے تھے, بھول جاتا تھا, لیکن نبی الاسلام نے کبھی مجھے نہیں ڈانٹا. اور کئی بار کافی دیر گزر جاتی تو آپ آتے اور پیار سے میرے پیچھے آ کے کھڑے ہوتے, انیس, یعنی وہ پیار سے بس اتنا کہ میں نے تو تجھے کام بھیجا تھا بس. تمہارے پیر مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیں, اور ہمارے پیر وہ ہیں کہ جنہوں نے کبھی اپنے خادمین کے ساتھ اف والا معاملہ بھی نہیں کیا. ہاں تو مجھے بتاؤ تمہارے بزرگ کس نبی کے ماننے والے تھے؟ یہی تو میں عرض کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, کتابوں کا پیغمبر اور ہے, بابوں کا پیغمبر اور. تم کس نبی کے ماننے والے ہو؟ کیونکہ جس نبی کو ہم جانتے ہیں, جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کے اخلاقیات تو یہ تھے. تمہارے بزرگوں کے اخلاقیات تو پھر ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. ایسی ایسی کہانیاں پھر ان کے ساتھ جوڑتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ جی ایک اور بندہ اٹھا, وہ کہتا ہے جی دیکھیں جی آج کل بہت خطرناک دور آ چکا ہے کہ لوگ بزرگوں سے متنفر کروا رہے ہیں, پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. سکھایا یہ جا رہا ہے کہ پیچھے جتنے بزرگ گزرے تھے سارے غلط تھے. لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں, شکوک. اگر 1000 سال پہلے گزرنے والا بابا دین کی تبلیغ کرنے والا وہی ٹھیک نہیں تھا, تو آج کا ملا اور پنڈت کیسے ٹھیک ہو گیا؟ تم نے کہاں سے یہ دین لیا؟ تم کیسے ٹھیک ہو گیا؟ یہ پھیلائی جا رہی ہیں چیزیں. بزرگوں سے متنفر کرایا جا رہا ہے, جن بزرگوں نے کلمہ پڑھا کے ان لوگوں کو مسلمان کیا. اور یہ خوبی یہ بتا رہے ہیں بھائی, اگر یہ خوبی ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھایا ہے, تو سلطان الہند ڈاکٹر ذاکر نائک کو کیوں نہیں مان لیا؟ وہ تو غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح تکلیف کاٹنی پڑ رہی ہے. اور نہیں کلمہ تے پڑھایا لیکن عقیدے ٹھیک نہیں. پڑھے بابے نے بھی عقیدے ٹھیک نہیں. چشتی رسول اللہ پارٹی, ہاں اشرف علی تھانوی رسول اللہ پارٹی, اردو ایک ہو گئے نا. تو یہ میں دھونس لگاتا ہوں. پھر انہیں حدیثیں یاد آئیں گی جی, بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. وہ دیکھیں ایک جنگ کے اندر ایک فاسق شخص تھا, اس نے کتنے کافروں کو قتل کیا, لیکن نبی الاسلام نے کہا یہ جہنمی ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے حیران ہوئے کہ اتنی وہ دین کی خدمت کرنے والا, تو اینڈ پہ اس نے خودکشی کر لی تو وہ جہنمی ہو گیا. تو اب یہ چیزیں فٹ کریں گے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر کہ فاسق سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے رہا ہے. تو تواڈے بابے نہیں تھے چاہتے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو کبھی اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھایا, تمہارے بزرگ تو پڑھاتے رہے. ہاں کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا. آج کہتے ہیں نہیں کتابیں بدل گئی ہیں. ہاں چند سال پہلے تک مناظروں میں بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھتے ہو چشتی رسول اللہ کے دفاع پہ. ہاں جب وہ کہتا ہے کہ جی وہ دیکھیں خواجہ نے اینڈ پہ کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, نبی کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. کمینیا تو کمینے ہی نکلے آئے, واقعی کمینے ہی نکلے ہیں, اپنے نام کا کلمہ پڑھائی کمینیا. اور پیچھے بیٹھ کے ایک چھوٹو کہتا ہے سبحان اللہ. ہاں خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. آج کہتا ہے نہیں وہ چشتی نام تو اس وقت ہے ہی نہیں تھا, یہ بعد میں آیا, یہ تو کتابیں چینج ہو گئی. ہاں 21 مجدد نے بتایا تمہیں کتابیں چینج ہوئی ہیں. پھر جا کے اعلیٰ حضرت کے پیچھے چھپ رہے ہیں. کہتے ہیں جی دیکھیں اعلیٰ حضرت نے تو واضح فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کہے انا رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں نعوذ باللہ, تو وہ کافر ہے. ایک کیڑی اعلیٰ حضرت نے سانو راکٹ سائنس سمجھا دیتی ہے, یہ تو ہر مسلمان کو پتا ہے. ایک کیڑی دین کی خدمت ہے نہیں. انہوں نے تو لکھا ہے وہ چشتیہ کی کتابیں جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں, اور ان میں جو اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں وہ چشت کے بزرگوں کی طرف غلط منسوب کی گئی ہیں. نہ میرے بھائی, اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر اس کتاب کی تعریف کی ہے, سبع سنابل کی, اور یہاں تک لکھا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس کتاب میں بھی چشتی رسول اللہ نکلا ہے. اعلیٰ حضرت تسی گئے
ہاں اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے تو اعلیٰ حضرت گئے, اور اگر انہیں نہیں پتا تھا تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی, کیونکہ علم غیب بھی کوئی نہیں گوسے وقت. کدھر جاؤ گے؟ یہ ہے وہ بند گلی, ہاں, جس کے بعد یہ پھر ہمارے مہمان آتے ہیں, ہاں, ہم علمی دلائل رکھتے ہیں, وہ بندے بھیج دیتے ہیں. تو حشد بیش تو پیچھے رہ گئی, اب سبع سنابل سے میں نے نکالا ہے. چلو اب ذرا ہمت کرو, بتاؤ, جواب دو نا. اس کا جواب صرف یہ بنتا ہے کہ انجینئر صاحب آپ کی باتیں درست ہیں, لیکن رسوائی کی باتیں ہم مانتے ہیں, آندہ سے ہم توبہ کرتے ہیں, اپنے بزرگوں سے اعلان برات کرتے ہیں. یہ کہہ دیں اگر ان کے بڑے آ کے اجتماعی پریس کانفرنس میں اپنی تمام ویڈیوز چشتی رسول اللہ سے متعلق ڈیلیٹ کروا دوں گا, چلیں ٹائم قیامت تک جائے. ان کو توفیق نہیں ملے گی. شیطان کو توفیق ملی, اسے نہیں پتا تھا میرا حشر کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتا ہے. ہاں, ان کی پبلک کو ملے گی کیونکہ ان کی روٹی روزی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی. وہ کہیں گے کہ یار یہ واقعی غلط ہوا ہے. آپ لوگوں کو انہوں نے یہ کہانی کروائی تھی, کہانی نہیں, اوریجنل فتویٰ تھا یہ, لیکن کہانی میں اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ کہانی نکلی کیونکہ اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ وہ فتویٰ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جی کوئی بندہ جرمنی میں کوئی جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے چلا جائے, دل میں ایمان بھی رکھتا ہو, تو وہ کافر ہو جائے گا. یار کوئی بندہ جھوٹی موٹی قادیانی لکھ کے چلا جائے وہ تو کافر ہو جائے گا, اور تمہارا بابا سچی مچی کلمہ پڑھائے اپنے نام کا اور کہے کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ, اور نعوذ باللہ وہ پڑھنے کے بعد اس سے خوش ہو, اسے مرید بھی کرے, اور واپسی پہ وہ صرف ایک گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے کہ میں ایم پڑھایا سی, ٹھیک ہے, تو وہ کیا ایمان سے نہیں نکلے گا؟ کہتے ہیں جی وہ رجوع ہو گیا. رجوع ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی. رجوع یہ ہوتا ہے کہ میں نے کفر کیا تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں ایمان میں واپس آتا ہوں, اور چونکہ میری بیعت ٹوٹ چکی تھی, تو ادھر انتظار کر, میں کوئی پیر تلاش کروں گا, اس سے مرید ہوں گا, پہلے میری چین نبی علیہ السلام تک جڑے, جو ان کے تصوف کا ایک ڈکوسلا چل رہا ہے, میں اس لینگویج میں بات کر رہا ہوں, میں تو اسے فراڈ ہی سمجھتا ہوں, اور پھر میں واپس آؤں گا, اور پھر تیری چاچی کے پاس جاؤں گا. چشتی چاچو تیری چاچی گئی, چشتی چاچو تیری چاچی گئی, کیونکہ نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے کلمات کفر سے, تو تیری چاچی پہلے میں جا کے ریٹریو کرا, ہاں, نواں اکمیر, ہاں, کو مولوی لبا, اور مولوی بھی کو وابی نہ ہوئے, ہاں, اور نہ انجینئر کو سنتا ہو, اور پھر میں دوبارہ نکاح پڑھواؤں, اور پھر آگے معاملات چلیں گے. تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا میرے بھائی. تو رجوع کہاں سے ہو گیا؟ یہ زخم تمہارا میں چھیلتا رہوں گا جب تک کہ تم یہ مان نہیں لوگے کہ تمہارے بزرگوں نے کام ڈالا تھا, یا 1,00,000 ٹن حسن زن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں ڈالا تھا, ان کی کتابیں بدل گئی تھی, لیکن بتایا انجینئر نے آ کے. ہاں, یہ ماننا پڑے گا. اس سے پہلے تو تم نے مناظروں میں دفاع کیا, اور دیکھیں پچھلے 100 سال سے انہوں نے اشرف علی تھانوی رسول اللہ کلمے کے اوپر دیوبندیوں کو نیزے کی نوک پہ رکھا ہوا تھا. آج چشتی رسول اللہ نکلا ہے تو ہاتھ پاؤں پڑ گئے. اس طرح تو نہیں ہوگا. اشرف تھانوی رسول اللہ کلمہ اگر غلط تھا, چشتی رسول اللہ کلمہ بھی غلط ہی ہے. آگے چلو, توبہ کرو, انشاءاللہ تعالی ہم تمہارے ساتھ ہیں.